ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمن۔ اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دل اپنے باقی مسلمان بھائیوں کی طرف سے بالکل صاف ہوں گے۔ کسی کے دل میں کسی مومن بھائی کا کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی ناراضگی، کوئی غصہ نہ ہوگا۔ جب اہل ایمان نار جہنم سے نجات پا لیں گے تو انہیں ایک پل پہ روک لیا جائے گا جہاں ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ ہوگا، اور پھر دل پاک صاف ہو جائیں گے، پھر محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کا پیار لیے ہوئے سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے باامن داخل ہو جاؤ۔ یہ مومن کی شان ہے کہ اس کا آخری مقام رب کی رحمت سے اس کی جنت ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے سینوں میں جو کینہ و حسد ہوگا ہم اسے نکال دیں گے، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر دنیا میں اگر کسی کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے، کوئی ناراضگی کی وجہ سے غصہ تھا بھی، تو وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہ غصہ ختم ہو جائے گا، بھائی بھائی کی صورت پر آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اہل ایمان جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے تو انہیں ایک پل پہ روک دیا جائے گا جہاں ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ ہوگا۔ ان کے دلوں کے اندر اگر کوئی دنیا میں ناراضگی بھی تھی اسے ختم کر دیا جائے گا، وہ بھائی بھائی بن جائیں گے، پیار اور محبت کی فضا قائم ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنتی جنت میں اپنے گھر کو یوں جانتے ہوں گے جیسے دنیا میں کوئی اپنے گھر کے راستے کو جانتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ آپ کے سامنے کے مبارکباد نظر آنے لگی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دو بندے اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں، ایک عرض کرتا ہے اے اللہ میرے اس بھائی نے مجھ پہ ظلم و ستم کیا، مجھے آج اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ مالک اس سے کہے گا کہ تو نے اپنے بھائی پر جو دنیا میں ظلم کیا اس کا بدلہ دے۔ تو وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں اس کو کہاں سے بدلہ دوں، میرے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں رہی۔ تو وہ مظلوم کہے گا کہ اچھا پھر یہ میرے گناہ اپنے سر لے لے۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں انسانوں کو یہ حاجت بھی ہوگی کہ کوئی گناہ اس کے اپنے سر لے کے اس کا بوجھ ہلکا کر دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پھر اللہ مالک اپنے اس بندے سے جو حق کا مطالبہ کر رہا ہوگا اسے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر دیکھو، تو اسے سامنے بہت خوبصورت محلات سونے کے بنے ہوئے وہ نظر آئیں گے۔ تو بندہ پوچھے گا اللہ یہ اتنا عالی شان مقام کسی نبی کا ہے یا صدیق کا ہے یا شہید کا ہے، یہ کس کا ہے؟ تو اللہ مالک نے فرمایا یہ اس کا ہے جو مجھے اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو اس نے کہا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو مالک نے فرمایا اس کی قیمت تم ادا کر سکتے ہو۔ اپنے بھائی سے جو تم بدلہ مانگ رہے ہو اگر تم اس کو معاف کر دو تو جنت کا یہ اعلی مقام تمہارے لیے ہے۔ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ مولا فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو
اور جنت کے اس مقام پر اسے ساتھ لے جاؤ۔ تو اس طرح اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے ان کے دل صاف ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی ناراضگی تھی بھی صحیح، کسی سے کوئی اختلاف بھی ہوا، تو وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے سینے پاک ہو جائیں گے، دل صاف ہو جائیں گے، اور محبت اور پیار کی فضاؤں کے اندر اہل ایمان اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے۔ یہ بات بیان کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ اللہ بھی قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہاں جھگڑا ہے، ایک مظلوم اپنا حق مانگ رہا ہے کہ اللہ میرا حق لے کر دے، اس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا، یہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، تو اللہ ان دونوں کی صلح کروائے گا، اس مظلوم کو وہ انعام دے کر کہ جنت کا یہ مقام لے لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ تو اللہ بھی مومن بندوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو اے اہل ایمان، اگر دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو صلح کرنے کی کوشش کیجئے، صلح کروانے کی کوشش کیجئے۔ اس سے معاشرے کے اندر امن، پیار، محبت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ آگ لگانے کی کوشش نہ کریں، تلی جلانے کی کوشش نہ کریں، جلتی پہ تیل ڈالنے والا کام نہ کریں کہ کہیں دو بھائیوں میں اختلاف ہے تو اس کے کان میں اس کے خلاف اور اس کے کان میں اس کے خلاف باتیں کر کے فضا کو خوب گندا کریں اور پھر سائیڈ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن تو صلح کرواتا ہے، مومن تو دلوں کو ملاتا ہے، دلوں کو توڑنا مومن کا کام نہیں ہے۔ تو اپنے بھائیوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، وہ رشتہ دار ہو، وہ پڑوسی ہو، وہ عزیز ہو، وہ دوست ہو۔ ہاں، اگر ایک ناراضگی اللہ کے دین کی بنیاد پر ہے، کوئی آپ کو شرک کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر کے کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا، کوئی آپ کو بدعات کی طرف بلا رہا ہے تو اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دنیا کے معاملات کے اندر اپنے بھائیوں کے درمیان پیار اور محبت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔